دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور جو بندہ بھی ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والے اور ساتھ میں 2 جلالی اسم اعظم یا قہر یا جبارو کو ایک مٹھی یا ایک کٹوری کالے چنوں کے دانوں پر پڑتا ہے، پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے اور ان کالے چنوں کو میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیتا ہے، یقین جانے چنے کا ایک ایک دانہ اس کی زندگی میں 10 کروڑ لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ عمل سب سے زیادہ خاص ہے اور یہ محرم کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور اسلامی سال کا بھی پہلا جمعہ ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ دین اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور آج کا دن یہ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج جو بندہ بھی ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک 3 نسلوں کا رزق اس کو فوری طور پر عطا فرما دیتے ہیں، فوری طور پر 3 نسلوں کا رزق اس کو مل جاتا ہے۔ یعنی کہ آج آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ 3 نسلوں کا رزق رب سے حاصل کر لیں تو وہ پھر آپ لوگ یا رزاقو جس کے معنی ہے روزی دینے والے، اور ساتھ میں یا قہر یا جبارو یہ جلالی اسماء اعظم ہیں۔ اللہ والوں، یہ جلالی اسماء اعظم ہیں اور ان کی تجلیاں جب ظاہر ہوتی ہیں تو یقین جانے بہت ہی زیادہ سخت دشمن بھی، یعنی کہ وہ دشمن جس کی بڑی جان پہچان ہے، اللہ پاک اس کو بھی ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اور دوسرا نام ہے یا جبارو جس کے معنی ہیں اللہ والوں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا اور ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے اور جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے تب یا قہرو یا جبارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ جب طاقتور دشمن اپنا زور دکھاتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس وقت اس کی تجلی ظاہر ہوتی ہے اور پھر تباہی آتی ہے آپ کے دشمنوں کے لیے۔ اگر آپ کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس عمل کے ذریعے آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ بس صاف ستھرے کالے چنوں کے دانوں کو لیں، ان پر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل یا رزاقو یا قہرو یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ یہ 3 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، 3 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کی تسبیح اور طریقہ کار اتنا زیادہ آسان ہے کہ اگر کوئی بچہ بھی، چھوٹا بچہ اس عمل کو پڑھنا چاہے وہ بھی بآسانی اس تسبیح کو پڑھ سکتا ہے۔ دوستوں، یہ ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ آپ کے لیے کامیابیوں کا پروانہ لے کر آیا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم کا پہلا جمعہ ہے، کوئی عام جمعہ نہیں۔ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں پہلے جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اس دنیا کا سب سے تیز ترین خاص اور نایاب وظیفہ ہے، کیونکہ یہ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کے دن کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ والوں، اس دن اگر کوئی بندہ اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی 70 گناہ بڑھا کر اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کی دعاؤں کی جو قبولیت ہے وہ 70 گنا زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ آج اگر اپنی پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں تو یقین جانیں پسند کی شادی ہو جائے گی، پسند کا رشتہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے، پہلے جمعے کا دن ہے، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور اگر ایک چھوٹا سا صدقہ یعنی چاول کے دانوں کو یا چینی کے دانوں کو لے لیں گے اللہ والوں، اور میرے بتائی ہوئی جگہ پر ان چینی کے دانے، ان چاول کے دانوں کو رکھ دیں گے، یقین جانے
آپ کا نصیب بدل دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بہت حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں کچھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے اپنے حلال رزق میں سے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو بہت پالتا ہے، اتنا پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جو سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ والوں، اتنا بڑا اتنا وسیع پہاڑ ہے، میں نے خود اس پہاڑ کا دیدار کرا ہے۔ جب میں عمرے پر گیا تھا میں نے خود اس پہاڑ کو دیکھا تھا، جس کی بلندی بہت زیادہ تھی، جس کی لمبائی بہت زیادہ تھی۔ اللہ والوں، اللہ پاک احد پہاڑ کو کے برابر اس صدقے کو پال کر بڑا کرتا ہے، اور پھر وہ روز محشر ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ ہم لوگ بھی حیرت میں آ جائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا صدقہ تو کرا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ والوں وہ رب ہمارے اوپر اتنی مہربانیاں اور انعامات فرمائے گا کہ اس صدقے کی بانسبت ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ لازمی ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کو یہ عمل پڑھیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد ہے، حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص روز جمعہ کو 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو 100 بار درود پاک پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو بندہ 200 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والوں، اور جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی معمول بنا لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور سورہ یاسین کو بھی پڑھنے کا معمول بنایا جائے، کیونکہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے، یہ پہلے جمعۃ المبارک کا دن ہے، محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ کتنا زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ایک دن آتا ہے 10 محرم کا، جس کے یوم عاشورہ کہتے ہیں، جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، یوسف علیہ السلام کو بھی آزادی اسی دن ملی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے آزاد اسی دن ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیوں سے نجات اسی دن ملی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 سال سمندر میں تیرنے کے بعد جودی پہاڑ سے ٹکرائی تو وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس طریقے سے بے شمار کے انبیاءوں کے ساتھ بے شمار کے معجزات اللہ رب العالمین نے جو نجات بخشی ہے وہ محرم الحرام کے 10 تاریخ یوم عاشورہ کی برکت سے ہی رکھی ہے۔ تو اللہ والوں، اس دن ہی قیامت بھی قائم ہوگی، اس دن ہی اللہ پاک نے دنیا کو بھی بنایا۔ یہ بہت سارے ہمیں واضح طور پر معجزات ملتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا خاص ہے۔ اب اللہ والوں، جلدی سے اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں، جلدی سے عمل کی طرف چلتے، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کی تکلیف کو ختم کر دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، میرے مولا ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرنا، ان کی دل کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے مسئلے مسائل کو ختم کر دے، ان پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو جلا کر راکھ کر دے، ان کے پیٹ میں جتنا انفیکشن ہے ان سب کو جلا دے، معدے کے انفیکشن کو جلا دے، میرے مولا کمر کے درد کو دور کر دے، پیروں کے درد کو دور کر دے۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دعاؤں کو سننے والے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت کرنے والے، ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات فرما دے، ہمارا رزق کھول دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، رزق کریم عطا فرما دے، رزق قصیر عطا فرما دے، وہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ بے نمازی نہ بنے، ہم لوگ گستاخ رسول نہ بنے، ہمیں اپنے والدین کی
گستاخی نہ کریں۔ میرے مولا غرور و تکبر کو ہم سے دور کر دے، نفس امارہ کے شر سے بچا لے، شیطان کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اور آئندہ ایسے منحوس کام کرنے سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور نماز بھی پہلی صف میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں بھی عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، ہمیں بھی اپنا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی، صفا مروہ کا سفر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، روزہ رسول پہ حاضری پھر دوبارہ ہماری کروا دے۔ یا رب ذوالجلال بادشاہوں کے بادشاہ، اے ہمیں عطا کرنے والے، جو میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتے بہترین کروا دے، جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے رستوں کو آسان کر دے۔ میرے مولا رحمتوں کا سایہ فرما دے، اپنی رضا ہماری سوچ میں عطا کر دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ میرے مولا محرم الحرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں امام حسین کی شہادت کو جو ہے ان کی بہت زیادہ ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے، ایمان کا بول بالا فرما دے۔ بالخصوص جو ملک شام میں قتل و غارت ہو رہا ہے، ملک ایران میں ہو رہا ہے قتل و غارت، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، برما کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مسلمانوں کو، غازہ کے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ میرے مولا ان تمام مسلمانوں کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ میرے مولا ان پر سب یہ پریشانیوں کو اٹھا دے۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، ایسے ہمیں حکمران عطا فرما دے جو دین کا بول بالا کر دیں۔ جتنے کافر منافق حکمران ہیں ان سب کے سروں و تن سے جدا کر دے۔ میرے مولا ہمیں یزید جیسے جو نظام ہے اس کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا ہمیں ایمان پر خاتمہ اور شہادت کی موت عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہے، حتیٰ کہ رات کے 9 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کا سب سے خاص اور فضیلت والا وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں مصلی بچھا کر بیٹھیں، سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھیں 70 بار استغفار کر لیں تاکہ آپ کے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے اور رب کی توجہ آپ کو مل جائے۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعہ ہیں تو لہٰذا اپنے تمام مقاصد جتنے بھی نیک مقصد ہیں ان سب کی جو ہے وہ نیت کر لیں۔ اگر بچہ چاہتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، رزق چاہتے ہیں رزق کی نیت کر لیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی بنگلہ جو چاہیے اس کی نیت کر کے فوری طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ سب سے خاص وظیفہ ہے، یہ سب سے خاص تسبیح ہے جو آج ماہ محرم الحرام کی آپ لوگوں نے اللہ والو 3 تاریخ اور پہلے جمعے کو پڑھنا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک آیت ہے اور یہ آیت بھی وہ ہے جو کہ عرش اعظم پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، خاص کلمات ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جن کلمات کو پڑھنا ہے وہ کلمات سب سے زیادہ شاندار ہیں اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والوں یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، یہ انبیاء کرام کا وظیفہ ہے، جسے میں نے کہا تھا نا نبی پاک کا عمل ہے، یہ انبیاء کرام کے اعمال ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔
बहुत ही खास तस्बीह है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। कोशिश करें एक गिलास पानी का जरूर अपने सामने रखें, एक गिलास पानी का जरूर अपने सामने रखें। और अल्लाह वालों, पानी के गिलास के साथ साथ ये कोशिश करें एक मुट्ठी चावल के दाने या काले चने या चीनी कुछ सदके के लिए जरूर रखें। अगर कुछ भी ना मिले तो कुछ रकम का सदका कर दें। सदका करना मकसूद है क्योंकि माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है, पहले जुमतुल मुबारक का दिन है, खास दिन है, रहमतों बरकतों से भरा हुआ दिन है। आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्लाह वालों दुआ पढ़नी है जो कि अर्शे आजम पे लिखी हुई है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस तरीके से पढ़नी है, जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम इस दुआ को अपने सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 101 मरतबा, 101 बार, 101 टाइम्स, 101 मरतबा माह मुहर्रम की 3 तारीख पहले जुमे को आपने दुआ पढ़नी है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद पानी के गिलास पर दम कर दें, फूंक मार दें, और जो चीनी चावल जो भी सदके के लिए रखा है उस पर भी फूंक मार दें, दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है अल्लाह वालों, दूसरे नंबर का वजीफा भी ये सबसे खास है क्योंकि ये सूरत है वो सूरत जो कि अल्लाह पाक की सबसे पसंदीदा है। कुरान का आगाज इस सूरत से ही हो रहा है और ये सूरत है सूरह फातिहा। अल्लाह वालों, इस सूरह मुबारक की फजीलत और बरकत बे इंतहा की ज्यादा है क्योंकि ये सूरह फातिहा है। इस सूरत को पढ़ने से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो जाते हैं, रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं। आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है इस सूरत को जरा ये मुलाहिजा कर लें। पानी का गिलास जरूर रखिएगा क्योंकि इस सूरत को जब भी पढ़ा जाता है पानी के गिलास पर पढ़ा जाता है, दम किया जाता है। इस सूरत की रूहानियत पानी में जाएगी, पानी पिएंगे वो तमाम पानी आपके जिस्म में चला जाएगा। अल्लाह वालों, जितनी जरासीम, जितने जो है वो इन्फेक्शन है वो सब जल के राख हो जाएंगे क्योंकि इस सूरत को सूरह शिफा कहा जाता है। इस सूरत को सूरह राफिया, सूरह काफिया, इसकी बहुत ज्यादा नाम है, इस सूरत के फजीलत बहुत ज्यादा है। और ये सूरत जब नाजिल हुई, जब यकीन करें शैतान चीख मार के रोया था, शैतान ने चीख मारी और वो चीख मार के रो गया कि मैं वो सूरत नाजिल हो गई है कि अगर कोई बंदा सारी जिंदगी भी गुनाह करे और एक बार इस सूरत को मरने से पहले पढ़ ले, अल्लाह पाक इस सूरत की बरकत से तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने सूरह फातिहा किस तरीके से पढ़नी है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। यानी कि बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है और आखिर में आमीन भी बोलना है, तो ये एक बार हो जाएगी। इसी तरीके से फिर पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये 2 बार हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इस सूरत को पढ़ना है मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख पहले जुमे को दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये सूरत पढ़नी है, पहले नंबर का अमल बता चुका हूं। ये दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरह फातिहा पढ़नी है, सिर्फ 3 बार पढ़नी है, सिर्फ 3 बार मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख को सिर्फ 3 बार आप लोगों ने सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर पानी के गिलास पे फूंक मार दें, दम कर दें, सदके के लिए जो भी रखा है उस पर फूंक मारे, दम कर दें। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पर या फत्ताहू को पढ़ना है। या फत्ताहू, या फत्ताहू, या फत्ताहू। अल्लाह वालों, ये वो खास तस्बीह है जिसकी कसम रब ने खुद इरशाद फरमाई। और जो बंदा भी माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख को और पहले जुमतुल मुबारक के दिन या फत्ताहू का अमल पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर मेहरबानियां जाहिर फरमा देते हैं। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या फत्ताहू 1 बार हो गया, या फत्ताहू ये 2 बार हो गया, या फत्ताहू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स आप लोगों ने
یا فتح کو پڑھنا ہے، اس کے بعد چاول کے دانوں پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ ماہ محرم الحرام کی 3 تاریخ پہلے جمعے کا آخری عمل ہے۔ آپ نے آخر میں یا رزاقو یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کے معنی اے روزی دینے والے، یا قہارو یا جبارو کے معنی ہیں اللہ والو سب پر غالب آنے والا اور ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے، یقین جانیں آج کی یہ تسبیح آپ کے نصیب کو بدل دے گی، آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کریں۔ یا رزاقو یا قہارو یا جبارو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا قہارو یا جبارو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا قہارو یا جبارو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رزاقو یا قہارو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، صرف 3 بار، 3 مرتبہ آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ پھر کالے چنوں پر پھونک مار دیں، یا چاول کے دانے رکھے تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پانی کے گلاس پہ بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے عمل کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے دعا ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ماہ محرم کی 3 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے، پہلا جمعہ ہے جس کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جمعے کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے پانی پہ دم کرا جو آپ نے، اس پانی کو پی جائیں، اور چاول چینی جو بھی صدقے کے لیے رکھا ہے اس کو صدقہ کرنا ہے۔ بے شک چیل کووں کو کھلا دیں، چڑیوں کو کھلا دیں، یا پھر کسی غریب کو دے دیں، یہ صدقہ آپ کا ہو جائے گا۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، محنت آپ لوگوں نے کر لی۔ دیکھیں یہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے، اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے، یہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ نئے سال کا پہلا جمعہ ہے اور محرم کا بھی پہلا جمعہ ہے۔ فضیلت بہت زیادہ ہے، سال میں ایک بار یہ جمعہ آتا ہے، تو لہٰذا لازمی اس عمل کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ ویڈیو بھی پوری دکھا دی، تو اللہ والو رب چاہتا ہے آپ کے لیے آسانی ہو، تو لازمی اس عمل کو کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔